बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी में बैठ के क्लासेस ले रहे थे, जो वो आके पुलिस वहां से बच्चों को उठा के हथकड़ी लगा कर ले गई है उनके फ्रेंड्स के सामने यूनिवर्सिटी से। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो हैं वीज़ा के हवाले से यूके के और इमिग्रेशन रूल्स जो चेंज हो रहे हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी लेटेस्ट मैंने आपको 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा हैं उनके ऊपर भी एक कट लगने का चांस मौजूद है। उसको आजकल ये लोग रिव्यू कर रहे हैं और साथ साथ जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं अब उनकी भी न्यूज़ आ रही है कि उनके ऊपर भी एक कट लग सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले साल में। तो जिसकी वजह से एक थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत कंसर्निंग चल रहा है। और अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है वो है पीएसडब्ल्यू के हवाले से कि अब हम जनवरी में आ रहे हैं तो पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है या पीएसडब्ल्यू खुला हुआ है या क्या हो रहा है। तो जिन्हें नहीं पता उनकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ कि पीएसडब्ल्यू है क्या। सो पीएसडब्ल्यू कहते हैं जी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को, और ये वीजा कैटेगरी जो है ये यूके की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी 2020-2021 में। और ये शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद जो था वो यूके से लोग ज्यादा नहीं आ रहे थे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स जो थे वो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया कनाडा को ऑप्ट कर रहे थे या अदर कंट्रीज में जा रहे थे। तो यूके ने ये एक स्ट्रेटेजी निकाली थी बिकॉज उनको ये उनके पास इंफॉर्मेशन था कि क्योंकि ईयू के जितने स्टूडेंट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के मुल्कों से जो आते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो वो फ्रीली आ जाते थे, लेकिन अब जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो उनका ख्याल था कि बहुत ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए उनमें बहुत कमी आएगी। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बूस्ट देने के लिए पीएसडब्ल्यू का वीज़ा निकाला था, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और अगर आपने पीएचडी आप कर रहे हैं तो आपको 3 साल का पीएसडब्ल्यू वर्क वीज़ा मिलता है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें सबसे प्रोमिनेंट तो ये है कि आपने जो आपकी डिग्री है उस डिग्री के दौरान आपने अपने तमाम मॉड्यूल्स को अच्छे नंबरों से पास करना है, और आपका जो रिसर्च पे डिसर्टेशन होता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई भी किसी भी मॉड्यूल में आप फेल हो जाते हैं, बेशक आप उसको री अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, लेकिन आपका जो पीएसडब्ल्यू मिलने का फिर चांस है वो बहुत कम हो जाता है। और पीएसडब्ल्यू लॉन्च करने की वजह भी यही थी क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे कि यूके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएं, और जो कि उनकी स्ट्रेटेजी सही साबित हुई क्योंकि जब से पीएसडब्ल्यू का आगाज हुआ है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यूके की तरफ आ रहा है, और अब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यूके आ चुके हैं 2 सालों में कि अब उनको रिव्यू करना पड़ रहा है अपने नंबर्स को कि अब हमने कितने स्टूडेंट्स मजीद लेने हैं। तो रही जहां तक बात कि पीएसडब्ल्यू मतलब बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना मैंने देखा है, ना तो gov.uk की वेबसाइट पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही किसी किस्म का कोई रिसर्च आर्टिकल मौजूद है, और ना ही कोई न्यूज आर्टिकल मौजूद है जिससे ये पता लगे कि पीएसडब्ल्यू जनवरी 2023 में बंद हो रहा है। बेशक ये न्यूज हैं और ये क्रेडिबल न्यूज हैं कि जहां से हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर में स्टडी वीजा के से रिलेटेड जितनी कैटेगरीज हैं वीजास की उनके ऊपर गवर्नमेंट एक रिव्यू कर रही है, लेकिन उसमें कहीं भी डायरेक्टली पीएसडब्ल्यू का नाम नहीं आया। ग्रेजुएट रूट वीजा भी जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएट रूट वीजा या पीएसडब्ल्यू एक ही चीज है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उसको जो है वो बंद किया जा रहा है या बंद कर देंगे या इस तरीके से। और अगर वो करेंगे भी तो वो एब्रप्टली बंद नहीं होता। जैसे अब जिन्होंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको उनके पीएसडब्ल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने बंद करना भी होगा तो वो या तो नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक या उसके बाद ही करेंगे, अगर करेंगे तो। अभी तक ऐसी किसी किस्म की कोई न्यूज मौजूद नहीं है, ना ही ऐसा कोई किसी भी किस्म का कोई खबर आई है। मुझे नहीं पता आप लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोगों को किसने ये बात बताई है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी चीज पता है या आपने कहीं से पढ़ी है या सुनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है और आपने कहां से ये न्यूज देखी है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इसका आइडिया हो सके। मैंने जितना बहरहाल देखा मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली। पीएसडब्ल्यू ही असल में अट्रैक्शन है मेन स्टूडेंट्स का यूके आने के लिए, बिकॉज यूके में सेटलमेंट भी बहुत मुश्किल है। यूके में जॉब जो है, स्पॉन्सरशिप की जॉब ढूंढना
ورک ویزا پر شفٹ ہونا وہ بھی کافی مشکل ہے. تو اس لیے یہ PSW ایک واحد چیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتا ہے UK آ کے پڑھائی کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کتنی فیس پے کرتے ہیں. 14,000 15,000 پاؤنڈ تو آرام سے ایک سال کی فیس ہے. تو اس سچویشن میں جب انہیں اتنا بینیفٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی جلدی ایک دم سے PSW کو بند کر دیں گے, بیکاز اس کا انہیں بہت زیادہ اکنامک بینیفٹ بھی ہو رہا ہے. 2 سال کا PSW ملتا ہے, یہ نان ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے, اسے آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. اس میں آپ جتنا مرضی آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے, کسی بھی قسم کی آپ جاب کر سکتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. اور آپ اس میں اگر آپ کو ورک مطلب اسپانسرشپ کی جاب مل جاتی ہے تو آپ اپنا ورک ویزا پر بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی. آئی ہوپ کہ PSW کے بارے میں جتنی بھی آپ کی کیوریز ہیں وہ ساری کلیئر ہو گئی ہوں گی. اینڈ پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو آفر لیٹر جن کے ابھی تک نہیں آئے, اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کیوریز کر رہے ہیں کہ آفر لیٹر اس یونیورسٹی کا آ گیا ہے, کنڈیشنل آ گیا ہے, انکنڈیشنل آ گیا. تو دیکھیں آپ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہیں انکنڈیشنل آفر لیٹر مل چکا ہے, وہ جس یونیورسٹی سے انہیں انکنڈیشنل لیٹر آیا ہے وہاں پر وہ ایڈمیشن لینے والی بات کریں, کیونکہ یونیورسٹیز نے اب جو ہے وہ بہت زیادہ رولز اسٹرکٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. جنوری انٹیک والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی انہوں نے اپنے رولز میں تبدیلی کر لی ہے, اور وہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی آپ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایسا بھی میرے پاس میرے سبسکرائبرز نے کچھ نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ ہم نے آئلٹس دیا ہوا تھا اور ہمارے آئلٹس کے باقی سارے بینڈ پورے تھے, صرف ایک میں ہمارا 5.5 بینڈ ہے جو کہ منیمم ویسے 6 کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یونیورسٹی نے جو کنڈیشنل لیٹر ایشو کیا ہے اس پہ انہوں نے ایک ہی کنڈیشن لگائی ہے, اور وہ یہ کہ آپ اپنا آئلٹس کا ریزلٹ ہمیں نیا دیں. یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور ہم آئلٹس سے نیچے کوئی چیز ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. تو یہ تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں یا نیگیٹو کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یونیورسٹیز نے اب واقعی طور پر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو کنڈیشنل لیٹرز ملے ہیں اس میں انہیں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہمیں آئلٹس ہی چاہیے, اور وہ بھی اتنے ہی بینڈ چاہیے جتنے کے ریکوائرڈ ہیں. آدھا بینڈ بھی کم ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو ریلیکسیشن تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے جتنے اکیڈیمک ڈاکیومنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ اسٹرکٹلی چیکنگ ہو رہی ہے. جو آپ کے فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہیں ان کی تو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی چیکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ لاسٹ انٹیک میں ایسا بھی یہاں پر ہوا ہے اسٹرلنگ یونیورسٹی میں اور اسٹریتھ کلائیڈ یونیورسٹی میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کہ پاکستان کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کچھ اسٹوڈنٹس پاکستان سے آئے تھے انہوں نے ایک جس بینک سٹیٹمنٹ بنوائی, وہ بینک جو تھا وہ بلیک لسٹ ہو گیا, اور بلیک لسٹ ہونے کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اس بینک کی کس بچے نے اسٹیٹمنٹ اس بینک کی لگائی ہے ریسنٹلی, تو وہ آ کر بچے مطلب یونیورسٹی میں بیٹھ کے کلاسز لے رہے تھے, جو وہ آ کے پولیس وہاں سے بچوں کو اٹھا کے ہتھکڑی لگا کر لے گئی ہے ان کے فرینڈز کے سامنے یونیورسٹی سے. اور ڈپورٹ کرنا تو چھوٹی بات ہے, بہت ڈپورٹ تو وہ انہیں کریں گے, لیکن وہ جس قسم کے ان سے کوسچنز پوچھ رہی ہے پولیس کہ آپ نے پیسے کتنے جمع کیے, کیا دن تھا جب آپ نے پیسے دیے, موسم کیا تھا جب آپ نے پیسے جمع کرائے, آپ نے کون سے نوٹوں کی گڈیاں جمع کرائیں, آپ نے کیش دیا, آپ نے چیک دیا, آپ نے کہاں جا کے دیے, کس بندے کے ہاتھ میں دیے. اس طرح وہ کوسچننگ کر رہی ہیں ان بچوں سے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ انہیں کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بس ڈپورٹ کر دیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس لیے کیونکہ لاسٹ انٹیک میں بہت زیادہ فیک ڈاکیومنٹیشن بچوں نے جمع کرائی ہے, بہت زیادہ بچوں نے یہاں آ کر پڑھائی نہیں کی, سلپ ہو گئے, غائب ہو گئے. تو ایسے سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں آنے والوں کے لیے, جو صحیح بچے ہوتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں, محنت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے اچھے صاف طریقے سے نہیں آ پاتے ہیں UK یا نہیں آ سکتے ہیں, تو پلیز میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ 2 نمبری سے یہاں آنے کی کوشش مت کریں, کیونکہ آپ یہاں آ کر باقی جو اسٹوڈنٹس جو صحیح ہیں ان کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور ان کا بھی پھر جو ہے نا وہ چانس آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے بہت آپ لوگوں نے جینوننس سے اپنا سارا کیس پروسیس کرنا ہے, کوئی چیز چھپانی نہیں ہے, کوئی چیز فیک نہیں لگانی. فائنینشیل ڈاکیومنٹس کی اسکروٹنی تو اس وقت بہت سخت ہو رہی ہے, اور آپ کا کیش لیٹر بغیر آپ کے فائنینشیل ڈاکیومنٹ کی چیکنگ کے نہیں آپ کو ملے گا. ساتھ ساتھ کیش لیٹرز بھی اب یونیورسٹیز بہت دیکھ بھال کر میرٹ پر دے رہی ہیں. جیسے لاسٹ انٹیک میں ہوا تھا کہ بس سب کو ہی آ گیا تھا اور جنہیں نہیں آیا تھا وہ ڈیفر ہو گئے تھے, لیکن اب اس انٹیک میں
کیونکہ لاسٹ انٹیک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا، تو اب اس انٹیک میں بہت زیادہ یونیورسٹی اسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو آپ کو جہاں کہیں سے بھی انکنڈیشنل لیٹر مل گیا ہے، آپ کوشش کریں آپ اپنا کیس وہیں اسی یونیورسٹی میں پروسیس کر لیں، کیونکہ ابھی تو پھر بھی آپ کو کچھ نرمی، کچھ ریلیکسیشن مل گئی ہے. جو اب آگے اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یو کے میں اپلائی کرنے کا پروسیس بالکل وہی ہوگا جو 2 سال پہلے ہوتا تھا، یعنی کہ میرٹ پر اسٹرکٹ اور ہر چیز دیکھ بھال کرنے والا. اور ایسے تمام بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی سٹیٹمنٹس آپ لوگ مت دیں جن کا بلیک لسٹ میں ہیں وہ لوگ، یا جن کا کوئی بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ ہے، یا جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا، اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں، لٹرلی یہاں پر اوریجنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں ڈیو ٹو دیئر فیک بینک سٹیٹمنٹس. اور جو تو سلپ ہو گئے ہیں تو ایسے لوگ پھر بعد میں بین لگوا دیتے ہیں باقی اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی. تو اس لیے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ تمام انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک ٹوڈیز ویڈیو دین گیو دس ویڈیو اے تھمز اپ. Subscribe my channel, share my content with your friends and family, and I will see you guys in another video. Take care. Bye bye.